الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا امر اللہ ولا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروہ انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحیم۔ قریب آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، پس کہ اس کے لیے عجلت نہ کرو۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ خبردار کرو کہ نہیں کوئی معبود میرے سوا، پس مجھ سے ہی ڈرو۔ اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس نے پیدا فرمایا انسان کو نطفہ سے، پس اب وہ برملا جھگڑالو بن گیا۔ نیز اس نے جانوروں کو پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے، ان میں گرم لباس اور دیگر فوائد ہیں، اور انہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں زیب و زینت بھی ہے۔ جب شام کو تم ان کو گھر لاتے ہو اور جب صبح تم ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو اور اٹھا لے جاتے ہیں یہ جانور تمہارے بوجھ ان شہروں بستیوں تک جہاں تم نہیں پہنچ سکتے مگر سخت مشقت سے۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے، اور پیدا فرمایا ایسی سواریوں کو جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کرنا، اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں کچھ پینے کے کام آتا ہے، اور اس میں سے سبزے اگاتا ہے جس میں تم چراتے ہو،
اور اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے لیے سے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ یقیناً ان تمام چیزوں میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور اور فکر کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمایا تمہارے لیے رات، دن، سورج اور چاند اور ستارے، یہ سب بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کر رکھتی ہے، اور پیدا فرماتا ہے تمہارے لیے زمین میں سے اور چیزیں الگ الگ ہے، ان کا رنگ و روپ۔ یقیناً ان میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور وہ وہی ہے جس نے پابند حکم کر دیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت اور نکالو اس سے زیور جیسے تم پہنتے ہو۔ اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ موجوں کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں سمندر میں، تاکہ تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے گاڑ دی ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین لرزتی نہ رہے تمہارے ساتھ، اور نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم راہ پا سکو، اور علامتیں بنا دیں اور ساروں کے ذریعے سے، اور وہ راہ یاب ہوتے ہیں۔ کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا اس کی مانند ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو؟ اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پچھلی بار آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سنی جس میں مخلوق کی ہدایت کے لیے بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے۔ جنہوں نے ان کی اطاعت اختیار کی وہ دونوں جہانوں میں سرخرو سرفراز ہوئے، اور جنہوں نے بغاوت کی ان پر فرشتے عذاب لائے، ان کو خاک میں ملا دیا گیا۔ فرشتے عذاب الہی لے کر آتے ہیں رسولوں کی تصدیق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو فرشتوں کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے اشارے کا محتاج رہتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخلوق کو ہدایت دی گئی کہ اپنے سینوں کو یاد الہی سے صاف کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرو تاکہ ان انوار و تجلیات سے تمہارے سینے منور ہو جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں ہیں۔ جب دل و دماغ منور ہو جائیں گے تو پھر شیطان اور نفس کی چلاکیاں آشکار ہو جائیں گی، شیطان بھی ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس طرح وہ دولت یقین سے مالا مال ہو جائیں گے، اور یاد الہی سے سکون اور اطمینان حاصل ہوگا کہ ایسا شخص یاد الہی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آج کے فرمان میں مشرکین منکرین کو اعلان فرمایا گیا کہ تمہارے مال کا بدلہ تمہیں ملنے ہی والا ہے، اس لیے اپنی تباہی کے لیے اتنی جلدی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجائے احسان فراموشی کے خود اپنی آفرینش کو دیکھو اور پھر ساری کائنات کو دیکھو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سورج، چاند، ستارے، ان میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ زمین کو دیکھو تمہارے لیے کیا کچھ اگاتی ہے، پھل، پھول، اناج مختلف اقسام کے، اور ہواؤں کو دیکھو، باران رحمت کو دیکھو تمہاری پیاس بجھاتی ہے۔ زمین کو تمہارے لیے ذائقہ زندگانی بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے کیا کیا پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کو دیکھو تمہارے لیے کیا کیا اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، جہاں قسم قسم کے تازہ گوشت، وہاں قسم قسم کے جواہرات تمہارے لیے سمندر رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے، دریاؤں میں کشتی چلا کر تم کہاں سے کہاں جاتے ہو اور اپنے سامانوں کو کس طرح لے جاتے ہو۔ تم زمین پر قسم قسم کے جانور دیکھو جس سے تم دودھ نکالتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، اور ان کے بالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو اور اپنا سامان دور دراز لے جاتے ہو جو ان کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے بہت کچھ پیدا کیا گیا ہے جسے تم نہیں جانتے ہو۔ پھر آخر میں ہدایت فرمائی گئی کہ یہ سارے احسانات اور اس کی مہربانیاں ہیں، ان کو وہی سمجھ سکتا ہے اور ان کا شکر وہی ادا کر سکتا ہے، اور شرمندہ احسان وہی ہو سکتا ہے جس کی عقل زندہ ہو، جس کو سمجھ ہو، جس کو سعادت حاصل ہو، جس کی بصارت کام کر رہی ہو، لیکن جس کی عقل مردہ ہو، جس کی بصارت پر پردہ ہو، جس کی سمجھ سو گئی ہو، وہ تو جانوروں کی طرح فائدہ حاصل کرتا ہے لیکن ان کے دینے والے سے غافل رہتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف شیطان کا قبضہ ہے، جیسے وہ ظلمت میں غرق ہوتا ہے
اس کا علاج صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسے عقل زندہ ہو، ظلمت دور ہو اور بصارت حاصل ہو، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں، اچھائی برائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ یاد الہی کریں، اس لیے کہ یاد الہی سے سینے صاف ہوتے ہیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب إلينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔